اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند ہے. فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا و مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس جگہ آپ کے قدموں کے نشانات کا ذکر فرمایا؟ دوسرے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. بے شک صفا و مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. شعائر کا معنی نشانیاں اور شعائر اللہ کا معنی بنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں. تو یہ دو پہاڑیاں جو مکہ شریف کے قریب ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں. تو ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فرمایا فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو جو اس گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان کے چکر لگائے. تو یہاں سے علماء فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ صفا و مروہ کی سعی کرنا، ان کے چکر لگانا یہ واجب ہے. اگر کوئی بندہ حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے لیکن صفا و مروہ کی سعی نہیں کرتا تو اس پر دم لازم ہوگا، اس کو قربانی کرنی ہوگی. تو معلوم ہوا کہ صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ واجب ہے. اور فرمایا ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. جو بھلائی کرے، جو اپنی طرف سے بھلائی کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ دینے والا ہے، خبردار ہے. یعنی جو بھی اچھی نیت سے بھلائی کا کام کرتا ہے، حج کرتا ہے، وہ عمرہ کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، صفا و مروہ کے درمیان سعی کرتا ہے، الغرض اچھی نیت سے جو بھی وہ کام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دستور ہے کہ وہ اسے اس بھلائی کرنے والے کو اچھا بدلہ عطا فرماتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، انہیں ترجمان القرآن کہا جاتا ہے، آپ نے ایک مرتبہ لوگوں کو دیکھا کہ لوگ صفا و مروہ کی سعی کر رہے ہیں، اس کے چکر لگا رہے ہیں. تو آپ نے انہیں دیکھ کر فرمایا ھذا مما اورثتکم ام اسماعیل. یعنی یہ وہ کام ہے جو لوگوں کو ام اسماعیل یعنی سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا آپ سے وراثت میں نصیب ہوا. یعنی جو اصل قدم یہاں لگے وہ تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا آپ کے لگے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی یاد میں اس کی سعی کرنا، اس کام کو تازہ رکھنے کے لیے اس کی سعی کرنے کو واجب قرار دیا. تو صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنا یہ حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا آپ کی یاد ہے. اور صفا و مروہ کی تاریخ کیا ہے؟ یہ دونوں پہاڑیاں ان کو اتنا مقام مرتبہ کیوں ملا کہ ان کا ذکر خیر قرآن مجید میں ہو رہا ہے؟ تو ایک روایت بخاری شریف کی ہے، ایک قافلہ ملک شام سے روانہ ہوا، ملک شام سے چلا. اس میں 3 لوگ ہیں، ایک حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور دوسرے ننھے شہزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا، اور ساتھ آپ کے حضرت جبریل علیہ السلام بھی ہیں جو راستہ بتاتے جا رہے ہیں، راستے کی رہنمائی کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کو 90 سال کی عمر میں بیٹا عطا ہوا. جب بیٹا عطا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اس بیٹے کو اور ان کی والدہ محترمہ کو ایک بے آباد وادی میں چھوڑ آئیے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کا جذبہ اطاعت دیکھیے کہ آپ ایک ننھے اکلوتے شہزادے جن کی عمر ابھی دودھ پینے کی ہے اور ان کی والدہ محترمہ کو بے آباد وادی میں چھوڑنے جا رہے ہیں. اور کمال دیکھیے، روایات میں ملتا ہے کہ آپ سفر کے دوران بار بار پوچھتے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کیا ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں؟
جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی ہم ابھی نہیں پہنچے۔ اسی طرح سفر جاری رہا، چلتے چلتے ایک مقام آیا، ایک وادی آئی جس میں نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی انسان ہے، انسان تو دور کی بات کوئی پرندہ بھی نہیں ہے، نہ وہاں پانی ہے، یعنی زندگی کا نام و نشان اس وادی میں نہیں ہے۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ نے عرض کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں آج مکہ شریف ہے، اور وہاں ایک ٹیلہ تھا جو خانہ کعبہ شریف آج جس جگہ ہے وہ ٹیلہ وہاں تھا۔ تو جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم پہنچ گئے ہیں اپنی منزل پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ سواری سے اترے، سواری سے اتر کر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ کو بٹھایا ایک جگہ پر، اور ساتھ کچھ کھجوریں رکھی، کچھ پانی رکھا اور چل دیے۔ اب ذرا تصور کیجئے، ایک ننھا شہزادہ ہے جس کی عمر ابھی دودھ پینے کی ہے، اور ان کے ساتھ والدہ محترمہ بھی ہیں جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ ہیں، اور اس جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں جہاں زندگی کا نام و نشان بھی نہیں ہے، لیکن آپ اس کیفیت میں چھوڑ کر چلے گئے۔ جب آپ جا رہے ہیں تو سیدہ ہاجرہ رضی اللہ عنہا آپ نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں آپ کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری مرتبہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا آپ نے پھر عرض کی، پھر سوال کیا کہ آپ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ سوال کے رخ کو تھوڑا تبدیل کر کے عرض کی، اللہ امرک بہذا، اے اللہ کے نبی کیا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ہاں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اب ایمان کی پختگی دیکھیے، یقین دیکھیے کہ جو وادی جہاں زندگی کا نام و نشان نہیں، جہاں پانی نہیں، کوئی کھانے کی چیز نہیں، انسان تو دور کی بات کوئی پرندہ بھی نہیں ہے، آسان لفظوں میں زندگی نہیں ہے وہاں، لیکن اب ایمان کی پختگی دیکھیے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا آپ ابراہیم علیہ السلام سے عرض کرتی ہیں اذن واللہ لا یضیعن اللہ، یعنی اگر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر آپ جا رہے ہیں تو تب تو آپ خیریت سے جائیے، آپ خیر سے جائیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ تھوڑی دیر گزری، جب وہ پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی تو پیاس کا احساس ہوا، ننھے شہزادے کو بھوک لگی، تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا آپ پانی کی تلاش میں جو دو پہاڑیاں تھیں صفا و مروہ ان پر گئی، کبھی اس پہاڑی پر کبھی اس پہاڑی پر پانی کو تلاش کرتی، پانی نہ تھا نہ نظر آیا دور دور تک۔ کبھی اپنے شہزادے کو دیکھتی، جب 7ویں چکر پر مروہ پہاڑی پر آئی تو ایک آواز آئی، آپ نے کان لگائے، اس آواز کو سنا، پھر آواز آئی تو آپ نے فرمایا اے وہ جس کی آواز آ رہی ہے اگر تیرے پاس مدد ہے تو میری مدد کر۔ یہ جبریل علیہ السلام تھے۔ آپ نے فرمایا اے ہاجرہ رضی اللہ عنہا اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے بیٹے کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا۔ تو پھر آپ جب واپس آئیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کے قریب ایک چشمہ نمدار ہوا تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اس چشمے کو نہ روکتی تو وہ سطح زمین پر، زمین کی سطح پر ایک بہتا ہوا چشمہ ہو جاتا۔ تو یہ صفا و مروہ کی تاریخ ہے کہ ایک اللہ کی نیک بندی اس پر
قدم لگائے اور ماں کی ممتا لیے، دل میں ماں کی ممتا لیے، ایمان اور یقین کا پہاڑ بن کر وہاں پر چلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند آئی اور فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا و مروہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں۔